الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان کی مہربانی ہے، نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا۔ یہ شاگرد ہونا جو ہے، یہ ان کا جو انہوں نے بیان کیا، یہ ایک حادثہ ضرور ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ خود صاحب علم شخصیت ہے اور ان کا بڑا مطالعہ بھی ہے، دانائی بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ تو میں ان کو اپنے قریبی دوستوں میں سے سمجھتا ہوں۔ استاد اور شاگرد والا رشتہ جو ہے وہ بس بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن کو ماننا پڑتا ہے، لیکن وہ کوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ باقی انہوں نے علامہ کہا، تو وہ جو ہے نا، یہ علامہ کا لفظ جو ہے، یہ جن لوگوں کے لیے بولا گیا ہے آج تک، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو علامہ ہونے کے اہل نہیں تھے، تو میں بھی انہی میں سے ہوں۔ خیر، موضوع پر واپس آتے ہیں جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بھی مسجد میں جاتا ہوں اور یا ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں دینی لوگ جمع ہیں۔ دینی لوگوں سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو اختیار کیے ہوئے۔ پاکستان میں 98% مسلمان ہیں، 98% کے قریب مسلمان آباد، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے؟ تو وہ بہت تھوڑے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں 2% ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں 3% ہیں، کوئی کہتے ہیں 6-7% ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی ہیں، یعنی مبالغے سے بھی بات کی جائے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی، اس کا موقع دیا کہ وہ اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے چہروں کو دیکھ کر، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ لوگ گفتگو سننے کے لیے پہلے آ گئے ہیں۔ یہ ایک اور اشارہ ہے اس بات کا کہ دین کا ذوق ہے، شوق ہے، سبقت لے جانے کا رنگ ہے جو نظر آتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بطور خاص جمعے کی جو نماز ہے کہ لوگ آتے ہیں عین اس وقت جب امام صاحب جو ہے وہ مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی باتیں سننے کو بھی اپنا رنگ اور اپنا عمل بناتے ہیں۔ اچھا، رمضان آ رہا ہے، جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ 1 ہفتہ رہ گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ہماری صدیوں سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات ہمیں سنتے آ رہے ہیں کہ استقبال رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو بہت زیادہ سرگرم ہو جاتے تھے، آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی زندگی میں آ جاتی تھی، یہاں تک کہا کہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ تو یہ استقبال رمضان کا ایک رنگ ہے، ایک اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عام طور پر ہم جب دین کو پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے مسائل کو جاننے کی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، روزے کا طریقہ یہ ہے، روزے کی شریعت یہ ہے، نماز کی شریعت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو اس میں بھی ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ واقعات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، ہجرت اس طرح ہوئی، ہجرت سے پہلے یہ واقعات پیش آئے، ہجرت کے بعد یہ واقعات پیش آئے۔ جو حضور کی زندگی کا اصل پہلو ہے، جس پر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے، وہ عام طور پر کم اس کی طرف توجہ جاتی ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے بندگی، آپ اللہ سے کیسے جڑے ہوئے تھے،
آپ دین پر کیسے عمل کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسے گزرے، آپ کے فیصلے کیسے ہوتے تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کے طریقہ کار کیا تھا، آپ کا منہاج کا لفظ بولنے وہ کیا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ سیکھنے والی ہے، اس پر ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو اپنانا یہ سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے ایک باعمل مسلمان کا، کہ میری نماز ویسی نماز ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، میرا روزہ ویسا روزہ ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، اور جتنی بھی دینی ایکٹیویٹیز ہیں، حتیٰ کہ دنیاوی ایکٹیویٹیز بھی، کہ میرے اوپر یہ رنگ رہے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور حضور کو فالو کر رہا ہوں، حضور کی پیروی کر رہا ہوں، حضور کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں۔ تو استقبال رمضان کا یہ رنگ ہے جس کا حوالہ میں نے دیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت زیادہ روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، خیرات کرتے تھے، نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت زیادہ سرگرم رہنے والی شخصیت تھے، کہ یہ میں تو جب بھی اس بیان کو پڑھتا ہوں حضرت عائشہ کا، کہ یوں ہی اذان ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم اجنبی ہو گئے ہیں رسول اللہ سے، یعنی اب ان کا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حال ہے، یہ اللہ کرے ہمارے اندر بھی اترے، ہم بھی اس رنگ میں رنگے جائیں کہ نماز اذان آ گئی، یعنی اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ تو یہ اعلان جو ہے اللہ کی طرف سے، یہ مجھے سب کچھ چھڑوا دے اور صرف میری ایک ہی سرگرمی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف نماز کے لیے اب حاضر ہونے کے لیے تیار ہونے لگ گیا ہوں، اور میرا دھیان اس طرف ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے جس چیز کی ایکسرسائز ہے، جس چیز کی مشق ہے، اس پر اگر ہمارا دھیان ہو تو دو پہلو ہیں ہر چیز کے، ایک چیز ہے اس کا عمل، اور ایک چیز ہے ہمارا شعور، ہمارا حال، ہمارا قلب۔ دیکھیں ہے تو یہ صوفیانہ بات، لیکن ہے بڑا قیمتی نقطہ، اور وہ یہ کہ حال اور عمل یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ یعنی میں جب نماز پڑھنے لگا ہوں تو میں خدا کے حضور میں ہوں، یہ میرا حال بھی بن جائے، یہ میرے قلب کا حال بن جائے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حضور میں نہیں ہوتے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جھکے ہوئے ہیں لیکن ہم جھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم سجدے میں ہیں لیکن ہم سجدے میں نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ فرق ہے، عمل تو ہو رہا ہے، حال وہ والا نہیں ہے جو میرا عمل ہے۔ تو اسی طرح روزہ جو ہے اس کا بھی ایک حال ہے۔ تو ہم اپنے اس ٹائم کو جو رمضان میں آنے والا ہے، ہم اپنے کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ حال پیدا ہو جائے، اور وہ حال کیا ہے؟ میں خدا کی طے کی ہوئی حدود کا پابند ہوں، میں خدا کے احکام کا پابند ہوں، اور اگلا مہینہ آ رہا ہے جس میں مجھے کچھ اضافی حکم دیے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کرنا ان اوقات کے درمیان میں۔ تو یہ جو میرے اوپر اضافی پابندی لگی ہے کہ میرا کھانا پینا بند ہو گیا ہے، یہ اضافی پابندی کس چیز کے لیے لگائی گئی ہے؟ کہ تم میرے حکموں کے پابند ہو، اس کی ایک اضافی مشق تم کرو، اس میں سے اپنے اوپر ایک اضافی پابندی لگا کے ایک مہینہ گزارو، تاکہ تمہیں پابندی میں رہنا تمہارا ذوق بن جائے۔ دیکھیں یہ لفظ میں نے ابھی بولا ذوق، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ اور ایک کام کرنے کا معیار۔ تو جب معیار آتا ہے تو یہ ذوق ہوتا ہے۔ کام کرنے کے طریقے کے لیے جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ سلیقہ ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اذان، صبح کی اذان سے پہلے میں کھا پی لوں، اور میں جب اذان آ جائے یا اعلان ہو جائے کہ وقت ہو گیا سحری کا ختم ہونے کا، تو میں کھانا پینا بند کر دوں، اور اب میں سارا دن نہ کھاؤں پیوں، اور رات کو جب اذان ہوگی مغرب کی تو پھر میں افطار کروں، روزہ کھولوں۔
یہ اس کا سلیقہ، یہ اس کی شریعت ہے. لیکن اس کا ذوق کیا ہے؟ اس کا ذوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتنی خوبصورت بات کہی کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولا، غلط کام کیے، اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا. تو مطلب کیا ہے کہ جو ذوق تھا روزے کا، ذوق یہ تھا کہ میں خدا کے حکموں کی پابندی میں ہوں، تو اب باقی کام میں مجھے نہیں کرنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ یہ کیے جا سکتے ہیں، نہیں. اصل میں تو ساری زندگی میں مطلوب ہے کہ میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں، لیکن روزے میں مجھے اضافی پابندی لگا کر اس کی عادت بنانے کا موقع دیا گیا ہے، اس کی طرف بڑھنے کا موقع دیا گیا. اچھا، روزے میں ایک اور نقطہ ہے، وہ بھی شعور کی حالت ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ کے حکم کے تحت اپنی ان ضرورتوں سے دستبردار ہو گیا ہوں جو میری لازمی ضرورت ہے. میں خوراک کے بغیر جی نہیں سکتا، تو میں اس کے بغیر رہ رہا ہوں کچھ گھنٹوں کے لیے. تو یہ جو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے خدا کی رضا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی رضا، خدا کو راضی کرنا. دیکھیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو اب یہ جو بات ہے روزہ میرے لیے ہے، وہ کس چیز کا بیان ہے؟ وہ اس چیز کا بیان ہے کہ اس بندے نے، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، میری خاطر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، میری خاطر اس نے یہ کام بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے، تو یہ چونکہ ایک بڑا فیصلہ ہے. جیسے دیکھیں سجدہ جو ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ میں نے اپنی اس پیشانی کو، جس کو میں سب سے اونچا رکھتا ہوں ہمیشہ، اس کو میں نے سب سے نیچے کر دیا. اور کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی. قرآن مجید میں ہے نا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. تو یہ جو سجدہ کرو قریب ہو جاؤ ہے، تو یہ جو میرے اوپر حال ہے، اگر میں واقعی سجدہ کروں، باقی جب میں سر اپنا زمین پر ٹکاؤں، تو میں اس احساس میں ہو جاؤں کہ میرا خدا میرے سامنے ہے اور میں اس کے حضور میں، اس کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہوں. تو یہ جو حال ہے میرا، یہ مجھے خدا کے قریب کر دے گا، خدا کے ساتھ مجھے جوڑ دے گا. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. اور اقترابہ کا جو فعل ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں، یہ جو قربت ہے اس کو زیادہ، اس میں معنی زیادہ بڑھا دیتا ہے، یہ جو فعل کی شکل ہے. تو یہ جو رمضان ہے، یہ بھی مجھے خدا کی بندگی کے عنوان کے لائق بنا دے. یعنی میں، وہ جو ہے نا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حال ہے، یہ رمضان مجھے دے دے کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو گیا ہوں. یہ جو رب کے رب ہونے پر راضی ہونا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے وجود کو، اپنے باطن اور ظاہر سمیت اللہ کے حوالے کر دیا ہے. میں اللہ والا بن گیا. کونو ربانیین، قرآن مجید کی تو اعلان ہی یہ ہے کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. تو یہ جو رب والا بننا ہے، یہ عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں سیکھتا ہوں. یہ رمضان کے مہینے میں پا سکتا ہوں، اس کو میں حاصل کر سکتا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے صبح سحری کھائی، بے شک آپ نے 10 پراٹھے کھا لیے ہوں، 2 جگ لسی کے پی لیے ہوں، تب بھی چند گھنٹوں کے بعد بھوک آپ کو لگنی شروع ہو جاتی. اب آپ لمبے وقت تک بھوک کی کیفیت میں رہتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा दिलाने वाली बात की जाए तो तुम आगे से जवाब दो इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैंने गुस्सा नहीं करना। लड़ाई करने का मौका पैदा हो जाए तो अपने आप को कहो मैं रोजे से हूं, मैंने लड़ाई नहीं करनी। तो ये जो मैंने अपने आप को रोजेदार हूं, मैं रोजेदार हूं, मैं रोजेदार हूं कह रहा हूं, मैं 10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, तो ये मुझे अल्लाह वाला बनाता है। मैं अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में हूं, मैं उसकी रजा की हसूल में सरगर्म हूं। ये मुझे मुसलसल 1 महीने तक अगर मैं इसी हाल में जीता हूं तो ये मुझे अल्लाह वाला बनाता है। तो ये जो अल्लाह वाला बनने की मश्क है, अल्लाह वाला होने की मश्क है, ये रमज़ान मुझसे करवाता है। और मुझे रमज़ान से पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि मैं एक कोर्स में जा रहा हूं, एक कोर्स करने जा रहा हूं, जिस कोर्स से मैं ये और ये हासिल करूंगा। तो देखें, दूसरी चीज़ जो है ना वो रमज़ान के हवाले से, एक तो ये कि मैं अल्लाह वाला बनने की एक इजाफी मश्क है जिससे गुजरूंगा एक पूरे महीने के लिए, और मैं अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करूंगा। मैं हज के लिए जा रहा था, तो मेरे एक उस्ताद हैं, मैंने उनसे मिलने गया हज पर जाने से पहले। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। तो कहते हैं कि वहाँ तुम महीना 1.5 महीना रहोगे तो कोशिश करना कि हज के अलावा, हज तो करना ही है, उसके तो अमाल करने ही हैं, इसके अलावा जितनी दीन में नेकियां हैं वो तुमने सारी करनी है। उन्होंने कुछ मिसालें भी दी, किसी को रास्ता बता देना, किसी की मदद कर देना, किसी बीमार की तीमारदारी करना। तो ये जो बड़ी मुझे अच्छी लगी उनकी ये नसीहत कि भाई हम एक नेकी के अमल में जा रहे हैं, एक नेकी का काम करने जा रहे हैं, तो बंदगी के जो दूसरे रंग हैं वो भी मेरे अंदर आने चाहिए, दूसरे रंगों को भी मुझे अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो रमज़ान आ रहा है तो उनकी इस बात को यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि रमज़ान में हम रोज़े तो रखेंगे, हम नेकी के अमाल भी करें। और हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब रमज़ान आ जाता था तो आप खैरात बारिश की तरह करते थे। तो ये जो खैरात करने का काम है, मदद करने का काम है, लोगों के काम आने का, खैर खाई का काम है, हम दीनदार लोग भी इंसानों के मामले में बड़े कठोर हो गए हैं। यानी मेरी नेकी ने मेरे अंदर नमाज तो पैदा कर दी है, रोज़ा तो पैदा कर दिया है, फर्ज ज़कात भी मैं अदा करता, खैरात भी कर रहा हूँ, लेकिन अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों के बारे में मैं बड़ा बेलिहाज होता है। दीनदारी जो है वो मेरे अंदर एक तकब्बुर पैदा कर देती है कि मैं बेहतर हूँ। तो ये जो है इसकी कोशिश करें हम रमज़ान में कि ये जो बेहतर होने का मेरा ख्याल है अपने बारे में, मैं इससे बाज आ जाऊँ। अपने आप को हमेशा दूसरों से पीछे समझना चाहिए दीनदारी के मामलात में। देखें, दुनिया में जो हमें बर्तरियां हासिल हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई अफसर है, कोई मालदार है, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सब कुछ इस आर्जी दुनिया का हिस्सा है। असल बर्तरी तो ये है कि मैं खुदा की बंदगी में पूरा उतरूं और क़यामत वाले दिन मुझे, वैसे मैं जिस आयत का हवाला दिया कि अल्लाह ताला का खिताब मुझे ये हासिल हो कि मेरे बंदे मेरी जन्नत में चले जाओ। तो ये जो मेरे बंदे होने का बुलावा है, मुझे इसके काबिल बनना है। तो इस काबिल बनने की कोशिश जो है वो रमज़ान में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान मेरा सबसे ज़्यादा मशगला बन जाए। तो कुरान मजीद को प्रोग्राम बनाना चाहिए कि इस रमज़ान में मैं कुरान मजीद से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हासिल करूँगा। आम तौर पर हमारी रवायत है, हमारा कल्चर है, तहजीब है मुसलमानों की कि रमज़ान में 1 कुरान मजीद पढ़ना, 2 कुरान मजीद पढ़ना, 3 कुरान मजीद पढ़ना, इसका लोग एहतमाम करते हैं। तो ये एक तसव्वुर के तहत है कि कुरान मजीद के जो अल्फाज पढ़े जाते हैं उस पर हर लफ्ज़, हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो
یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں میرے لیے خدا کا پیغام ہے، تو میں اس کو جاننے کے لیے بھی کوئی کوشش کروں، تو اس کے لیے بھی مجھے ایکٹیویٹی اپنی کوئی ڈیزائن کرنی چاہیے، کوئی پروگرام بنانا چاہیے کہ اس رمضان میں اتنا قرآن مجید معنی کے ساتھ پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس کو سیکھوں گا، کیونکہ دیکھیں ہماری پاکستان میں جو مسلمان آباد ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دین ان کے مولویوں کا دین ہے، ان کا دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو بھی جہاں بھی آباد ہے، وہ یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، اور ان کی چھوٹے چھوٹے اور سیکٹس بھی ہیں، تو اس سے اٹھیں اور اللہ کے دین کو اپنا دین بنائیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے جڑنا۔ اللہ کی کتاب سے جڑیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اللہ کی کتاب کو اپنے اندر اتاریں گے، تو ہم اللہ کے دین پر چلے جائیں گے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علماء جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہہ رہے ہیں، نہیں، اللہ کی کتاب ہی کو وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو فلاں عمل کر رہا ہوں وہ قرآن میں کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ کوئی عالم دین کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ یہ بات کہے کہ یہ دین ہے۔ اس کا کام صرف یہ، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرا کام صرف یہ ہے کہ میں بتاؤں اللہ کی کتاب میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم جو بھی دین بیان کریں وہ اللہ کی کتاب سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے لیے دین نہیں ہے۔ اس رمضان میں ہم اس کی کوشش کریں کہ اللہ کے اس دین کو سمجھنے سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ دیکھیں بندگی اصل مقصود ہے، اللہ کی بندگی میں آ جانا، اور اللہ کی بندگی ہے کیا؟ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کی مشق ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک کچھ اضافی پابندیوں کو اختیار کر کے کچھ اوقات کے لیے، تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ روشنی حاصل کریں۔ اس کے نتیجے میں جب رمضان گزر جائے تو میں آج سے بہتر باعمل مسلمان بن جاؤں، یہ اگر میرا ارادہ ہے، یہ میرا پروگرام ہے، تو اس کے مطابق مجھے اپنے رمضان کو گزارنے کی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ میں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔